السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ معراج کا واقعہ نماز کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر نماز تحفے میں دی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بہت اچھے انداز سے، بہت پیار سے، بہت طریقے سے، بہت تحفے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز دی۔ تو جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس پہ سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر سب سے دیکھو، جو آخرت کی پہلی منزل ہے نا، وہ قبر ہے۔ تو انسان کی اگر پہلی منزل صحیح رہے گی تو انشاءاللہ وہ آگے بھی منزلوں میں کھرا اترے گا، ہے نا۔ تو پہلی منزل قبر ہے، تو عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، جیسے ہم لوگ رزلٹ میں فرسٹ آتے ہیں، کیسے رزلٹ کو اٹھا کے ہم ہاتھ جھوم کے پھرتے لوگوں کے پاس جاتے، بولے ہم فرسٹ آ گئے، ہم فرسٹ آ گئے، ہم فرسٹ آ گئے۔ تو ویسے ہی جس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ اپنے رزلٹ کو اٹھائے گا اور اتنی خوشی سے بھاگے گا اور سب کو بتاتا پھرے گا کہ میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، ہے نا۔ تو جن لوگوں کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ اور چوتھا یہ کہ پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اب پلسرات بھی بہت بڑی سیڑھی ہے۔ اگر ابھی ایک تو پلسرات کیسی، تلوار سے تیز، ہے نا، اور بال سے باریک۔ اگر نماز تمہاری اچھی نہیں ہوگی تو تم وہیں کٹ کے گر جاؤ گے، اور اگر تمہاری نماز اچھی ہوگی تو بجلی کی طرح۔ بجلی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جیسے ہم لائٹ چالو کرے، بٹن دبائے، فین آن ہو گیا، تو یہ اس میں ذرا بھی منٹ لگا نہیں، کوئی بھی منٹ نہیں لگا اس میں، مطلب 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ ہم نے جیسے ہی اس کو فوراً آن ہوا تو ویسے ہم بجلی کی طرح اس پر سے گزر جائیں گے۔ 5ویں کے حساب سے محفوظ رہیں گے۔ ابھی دیکھو نا، مطلب جب حساب کا وقت آئے گا تو انسان کتنا گھبراہٹ میں، اتنا نفسی کا عالم رہے گا کہ سوچو، بیٹی اپنی ماں کو نہیں پہچانے گی، اور ماں اپنی بیٹی جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اولاد سے، وہ ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، کوئی بھائی بہن کو نہیں پہچانے گا، کوئی رشتہ اس وقت کوئی نہیں پہچانے گا، تو وہ اس میں بھی محفوظ رہے گا۔ اور نماز میں دیکھو، میں نا صرف نماز میں سستی کرنے پہ 15 طریقے کے عذاب ہے۔ چلو، ایک تو جو نماز پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا 5 طریقے سے اکرام کرتے ہیں۔ اور جو صرف سستی کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نہیں پڑھتا ہے، وہ صرف سستی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 15 طریقے کے عذاب دیتے ہیں۔ 5 طرح کے تو دنیا میں دیتے ہیں، اور 3 طرح کے موت کے وقت، اور 3 طرح کی قبر میں، اور 3 طرح کے قبر کے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہے: اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صالح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ جو نور، ہم دیکھو نا بار بار وضو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا میک اپ سے اتنا چہرہ نہیں چمکتا جتنا ہمارا بار بار وضو کرنے سے اور نماز پڑھنے سے۔ ہم جتنا نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی پابندی کریں گے، ہمارے چہرے پہ خود ہی گلو رہے گا۔ آج دنیا بھر کی انسان کریم ڈھونڈتا ہے، یہ ڈھونڈتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، لیکن اگر جو انسان سانولا بھی رہے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایسا نور لے آتے نا کہ مطلب ایسا وہ دکھتا ہے دوسروں کو۔ سچ، یہ بات حقیقت ہے، یہ وہ دوسروں کو دکھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا لیا جائے گا۔ اور اگر تم کتنا بھی نیک، سوچو یہ صرف سستی کیا ہے میری بہنوں، صرف سستی کرنے پہ کہ تم نیک کاموں کا تمہارے اوپر سے اجر ہٹا لیا جائے گا۔ نیک کام انسان سوچتا ہے نا کہ اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ یہ اس میں رہتا ہے کہ اللہ میں نے نیک ہے تو اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا، ہاں، اس نے کسی کی زیادتی برداشت کی تو اللہ تو اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا، لیکن نیک کاموں کا اجر ہٹا لیا جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہماری وہی تو پوری آخرت کی پونجی کے نیک اعمال، تو وہ ہٹا لیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ نہیں۔ تو چوتھا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ سے مانگو،
ہے نا. اللہ کے پاس اپنی سفارش لے کے جاؤ اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. انشاءاللہ جو سستی کرتے ہیں لوگ وہ عادت ڈالے کہ وہ وقت پہ پڑھنے کی، ہے نا، کیونکہ وہ لوگ سستی کر کے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کا ان میں خوف ہے تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں، لیکن اس کو اگر تم نے نہیں پڑھا تو یہ ساری چیزیں تم کو دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے. پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا. نیک بندوں کی مطلب نیک نہیں سمجھا جاتا اللہ کے پاس. اور موت کے وقت 3 طریقے کا عذاب یہ ہے کہ اول ذلت سے مرتا ہے. ذلت مطلب کوئی شخص کہتا ہے کہ مطلب ایسی اس کی موت آتی نا کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں اس کے اعمال برے ہوئیں گے، تو وہ ذلت سے مرتا ہے. دوسرا بھوکا مرتا ہے. تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے. اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی. جب پتہ ہے اس سکرات کا وقت رہتا ہے نا تو مردہ اکثر کے پانی بولتے ہیں نا، پانی پلا، اس وقت پیاس کی شدت اتنی زیادہ رہتی ہے کہ شیطان ہے نا اپنے ہاتھ میں ایک گلاس لے کر آتا ہے اور اس میں پانی رہتا ہے، دکھاتا ہے اس کو اور بولتا ہے کہ ایمان سے ہٹ جا، ایمان سے ہٹ جا، ایمان سے ہٹ جا. اور جیسے وہ ایمان سے ہٹتا ہے نا وہ گلاس اس کے سامنے پلٹی کر دیتا ہے، پورا پانی گرا دیتا ہے. تو اس ویسی شدت میں نا یہ سب سے بڑے وہ سکرات کا وقت ایسا ہے کہ اس میں اگر تم نے کلمہ پڑھ لیے تو سمجھو انشاءاللہ آگے قبر کی منزل بھی تمہارے لیے آسان ہوگی. اور اگر تم کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تو پھر اس کا اندازہ تو آپ لوگ خود ہی لگا سکتے کہ جس کو مرتے وقت کلمہ نہیں نصیب ہوا تو اس کا کیا حشر ہوگا. قبر کے 3 عذاب یہ ہیں. اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی. قبر کے 3 عذاب یہ ہیں. اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے. تیسرا قبر میں ایک سانپ اور اس پر ایسی شکل میں مسلط ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک نہیں پہنچو گے. اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے. تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک مارے اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں. جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے. اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں. ایک حساب کی سختی سے کیا جائے گا. دوسرا حق تعالی شانو اس پر غصہ ہوں گے. تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ کل میزان 14 ہوئی. ممکن ہے کہ 15واں ممکن ہے کہ آگے یہ ہو کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی. پہلی سطر واللہ کے حق کو ضائع کرنے والا. دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص. تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.